السلام علیکم ویورز، کرنٹ این کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر نواز۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 12 ستمبر تک عدالت منظور کر لی۔ ساتھ مریم نواز نے بھی کچھ سوالات اٹھا دیے۔ وفاقی وزیر قانون آدم نذیر تارڑ نے بھی انہوں نے ایک وکیل ہونے کی حیثیت انہوں نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ میں وفاقی وزیر قانون ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ میں ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں جو ضمانت ہوئی ہے اس حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور وفاقی حکومت نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا۔ دوسری طرف چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے طبل جنگ پھر بجا دیا۔ آج انسداد دہشت گردی عدالت کے بعد انہوں نے صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں اب زیادہ خطرناک ہوں اور میں زیادہ اگریسو ہوں، اب میں T20 کے موڈ میں ہوں، تو جنہوں نے کچھ کرنا ہے وہ آ جائیں۔ میں پہلے ٹیسٹ کرکٹر تھا، اب میں T20 کرکٹ کھیلنے کے موڈ میں ہوں، جو آئے جس نے بھی جو کچھ کرنا ہے وہ میرے ساتھ کر لے۔ تو بہت ساری آج خبریں ہیں، بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ جرنلزم کے ایک اساتذہ کہتے ہیں کہ ایک اس کی ایگزامپل کوٹ کرتے ہیں کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوتے ہیں وہاں پہ خبریں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح پولیٹیکل سائنس کے کچھ اساتذہ بھی اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہوتے ہیں وہاں پہ بہت ساری خبریں ایسی ہوتی ہیں، وہاں پہ ہر روز ایک نئی چیزیں جنم لے رہی ہوتی ہیں، تو نئی نئی تھیوریز، نئی نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ نئی نئی خبریں بہت ساری آ رہی ہیں۔ تو وہی حساب پاکستان کا بھی ہے۔ پاکستان کے اندر ہر روز 50 خبریں ہوتی ہیں، نئی خبریں ہوتی ہیں جس کے تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جو ضمانت ہوئی ہے۔ خاتون جج اور پولیس اہلکاروں کو جو دھمکیاں دی ہیں انہوں نے، اس کیس میں اسلام آباد کی ایک انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی 12 ستمبر تک عدالت نے ضمانت منظور کی۔ عدالت میں وہاں پہ کچھ سوالات بھی اٹھائے گئے کہ چیئرمین تحریک انصاف عدالت میں پیش نہیں ہو رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عدالت نے یہ بھی کہا کہ وہ جب بھی آتے ہیں لاؤ لشکر کے ساتھ عدالتوں کے اندر آتے ہیں تو یہ عدالتیں یہاں پہ اپنی جو آواز ہے وہ دھیمی رکھنی چاہیے۔ یہاں پہ کسی کو کوئی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پرائم منسٹر ہے یا وہ ایک عام آدمی ہے۔ یہاں پہ عدالت میں سب ایک برابر ہیں، سب کا جو سٹیٹس ہے وہ سب کا برابر سٹیٹس ہے۔ یہاں پہ کوئی لاؤ لشکر کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ نہیں آئے گا، نہ ہی کسی کو اسپیشل سٹیٹس دیا جائے گا عدالت کے اندر۔ تو جو بھی آئے وہ اپنے کارکنان کو یہ بتا کے آئے کہ یہ عدالت میں جا رہا ہوں، میں کہیں جلسہ کرنے نہیں جا رہا، تو وہ اپنے جو کارکنان اور جو لاؤ لشکر لے کے آتے ہیں اور گاڑیوں کے یہ قافلے آتے ہیں یہاں پہ، تو یہ نہیں آنے چاہیے۔ تو وہاں پہ پروسیکیوٹر نے بھی کچھ سوالات اٹھائے، لیکن عمران خان کے وکیل بابر اعوان نے بھی عدالت سے استدعا کی۔ تو عدالت نے 12 ستمبر تک سابق وزیر اعظم عمران خان کی عدالت نے جو ضمانت ہے وہ منظور کر لی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ روز وفاقی وزیر قانون آدم نذیر تارڑ نے بھی کچھ سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ جو توہین عدالت کے اندر جو کیس ہے عمران خان کو تو ضمانت پہ ضمانت ملتی جا رہی ہے، تو کچھ لوگوں کے لیے اسپیشل سٹیٹس ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہال ہاشمی، طلال چودھری، دانیال عزیز اور وسیم اختر شیخ یہ 4 ممبران اسمبلی تھے جو پارلیمنٹ کے ممبر تھے۔ نہال ہاشمی سینیٹر تھے مسلم لیگ نون کے جو کراچی سے تھے، تو ان کو بھی یہی توہین عدالت کی سزا دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ سوٹ سے مسلم لیگ نون کے MNA وسیم اختر شیخ تھے جو 2018 میں جن کو توہین عدالت کی سزا دی گئی اور ان کو ATC کے میں پیش کیا جاتا رہا وہ، اور 3 ماہ وہ قید رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے لیے بھی پھر نظر ثانی ہونی چاہیے تھی، جو پروٹوکول عمران خان کو مل رہا ہے وہ ان کو بھی ملنا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ طلال چودھری نے بھی تو کوئی زیادہ جرم نہیں کیا تھا۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی بات اٹھائی کہ دانیال عزیز بھی اسی ملک کا شہری ہے، تو دانیال عزیز کا کیا قصور تھا، تو ان کو جو ان کے ساتھ کیا گیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز نے بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کیے اور لوگوں کو ہیش ٹیگ ڈال کے انہوں نے ٹرینڈ چلانے کی کوشش کی۔ دورہ معیار انصاف کا وہ ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، ہمارا ان کے ساتھ متفق کرنا یا آپ کا متفق کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم سب کا عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں، عدالتیں جو بھی فیصلے کرتی ہیں وہ قانون اور آئین کے مطابق کرتی ہیں۔ ہمارا تو یہ ماننا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ آزاد ہیں اور وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہیں۔ بعض فیصلے جو ہمارے حق میں آتے ہیں تو وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں، بعض فیصلے ایسے آتے ہیں کہ جو
ہمارے حق میں نہیں آتے تو وہ اکثر یہ انسان کی سیکی ہوتی ہے، وہ بے شک جیسا جتنا بھی اچھا انصاف ہو وہ اس کو نظر نہیں آتا، وہ کہتا ہے جی نہیں میرے ساتھ تو زیادتی ہوئی۔ بے شک اسی جج کے نے آپ کو ایک کیس میں آپ کے حق میں فیصلہ آیا ہو اور دوسرے ہی اسی جج میں آپ کے مخالف فیصلہ آیا ہو تو آپ ہمیشہ سوالات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح مریم نواز نے بھی سوالات اٹھائے، تو ظاہر سی بات ہے ججز نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے ہیں، وہ جو اچھا سمجھتے ہیں وہ اسی کے مطابق کر رہے ہیں۔ تو ہماری جو جوڈیشری ہے وہ آزاد ہے، تو ہمیں اس بات پہ کچھ تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ فوراً سے ٹویٹ کر دینا، فوراً سے سوالات اٹھا دینا، تو ان سے تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے۔ مریم نواز نے بڑے ٹویٹ کیے، انہوں نے ہیش ٹیگ ڈالا درہ انصاف کا درہ معیار اور اس طرح کا، حالانکہ ان کی خود بھی ضمانت پہ ہیں، وہ خود عدالت کی طرف سے ان کو ضمانت دی گئی ہے، تو وہ رہا پھر رہی ہیں۔ تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسی جس عدالت نے ان کو ضمانت دی ہے وہی نواز شریف کو بھی دے رہی ہے، تو اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے ایک مرتبہ پھر کسی عوام کے اوپر پیٹرول بم گرا دیا ہے، پھر عالمی مارکیٹ کے اندر جو قیمتیں کم ہو رہی تھیں پاکستان کے اندر پھر ایک دفعہ قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہی وزیر اعظم جو شہباز شریف ہیں، انہوں نے ایک 1.5 ماہ پہلے کہا تھا کہ مجھے جیسے عالمی مارکیٹ سے ریلیف ملے گا، پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوگی تو میں عوام کو منتقل کروں گا۔ تو اب ہمارے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر 2 گروپ واضح ہو گئے ہیں۔ ایک گروپ کہتا ہے کہ ہم پیٹرول اور ڈیزل کی جو قیمتیں ہیں ان قیمتوں کے بنیاد پہ ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، ہم الیکشن میں نہیں جا سکتے۔ اس دن چند دن قبل آپ نے دیکھا ہوگا کہ عابد شیر علی سابق وفاقی وزیر، ان کے ساتھ طلال چودھری اور فیصل آباد سے کچھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں نے میڈیا ٹاک کی، اور وہ میڈیا ٹاک ایسی تھی جو اپوزیشن کر رہی تھی، ایسے محسوس ہو رہا تھا۔ اس طرح کی میڈیا ٹاک کو اگر پاکستان تحریک انصاف کرتی تو سمجھ آتی، لیکن وہ تو چارج شیٹ کر رہے تھے وزیر اعظم شہباز شریف کو، بلکہ وزیر اعظم کیا ان اپنی ہی پارٹی کے صدر شہباز شریف کو وہ چارج شیٹ کر رہے تھے، یہ بتا رہے تھے مہنگائی کتنی ہے، غریب عوام رول رہی ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو ناظرین اس وقت جو مریم نواز کا کیمپ ہے، طلال چودھری مریم نواز کے قریب لوگوں میں سمجھے جاتے ہیں، اسی طرح عابد شیر علی جو وہ پچھلے 3.5 سال نواز شریف کے ساتھ رہے ہیں، انہوں نے جو وہ نواز شریف کے زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں، اور شہباز شریف کے ساتھ ان کی کچھ سپیس ہے، شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ کو زیادہ اپنے قریب رکھتے ہیں، جس وجہ سے وہ آپس میں ان کا فیصلہ بعد میں کچھ اپنی جو نچلے درجے کی سیاست ہے اس میں کچھ تضادات ہیں، ان کے آپس میں کچھ مخالفت ہے، تو اس وجہ سے وہ شہباز شریف رانا ثناءاللہ کو زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں۔ تو وہ بہت قریب سمجھے جاتے ہیں نواز شریف کے عابد شیر علی، تو انہوں نے تو بڑا چارج شیٹ کیا ہے۔ تو کچھ ہمارے ذرائع تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ نواز شریف خود کروا رہا ہے، شہباز شریف کے خلاف میڈیا ٹاک، اور مریم نواز خود کہتی ہے کہیں کوئی قیمتیں بڑھتی ہیں تو وہ خود اپنے لوگوں کو کہتی ہے کہ یہ ٹویٹ کرو، یہ کرو، فلاں کرو، تو وہ ہیش ٹیگ ڈال کے خود اپنے ہی چچا کی حکومت، اپنی ہی پارٹی صدر کے خلاف وہ ٹرینڈ چلوا رہی ہیں۔ کچھ ہمارے تو ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ پیٹرول کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہو گیا یا اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو ساتھ ساتھ آج چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ میں بہت خطرناک ہو گیا ہوں، میں اب پہلے جیسا نہیں ہوں، میں کمپرومائز نہیں کروں گا، میں اب جو بھی ہوگا میں تو میدان کے اندر مقابلہ کرنے والا ہوں، میں نے 40 سال مقابلہ کیا ہے تو میں اب بھی مقابلہ کروں گا، میری تو ٹریننگ ہوئی ہے مقابلہ کرنے کی، تو میں چپ کے بیٹھنے والا نہیں ہوں، جس نے جو کرنا ہے وہ کر لے۔ انہوں نے ایک صحافی کے سوال کا جواب دیتا ہوئے انہوں نے کہا کہ ہیرے بھی بہت سستے ہیں، میں تو ہیروں سے بھی زیادہ مہنگا ہوں، تو ہماری تو قیمت ہیروں سے بھی زیادہ ہے، تو ہم تو جو بھی کچھ ہوگا ہم مقابلہ کریں گے، ہم کھل کے آئیں گے، ہم ان کا جواب پتھر سے دیں گے۔ تو ناظرین اس وقت جو چیئرمین تحریک انصاف ہے انہوں نے ملک کے اندر سیلاب کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بھی بیانات دیتے ہوئے یہ کہا کہ سیلاب ہے لیکن میں اپنی حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے اس کو جاری رکھوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑنے والا۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ یہی ہوتا ہے کہ جب ایسی کوئی نیچرل چیزیں ہوتی ہیں، ڈیزاسٹر ہوتے ہیں، تو سیاست کو ایک مرتبہ پس پش ڈال کے لوگوں کی خدمت کے لیے پولیٹیکل پارٹیز آگے آ جاتی ہیں، لیکن چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ میں سیلاب کی وجہ سے یہ جو تحریک ہے
میں اس کو نہیں بند کروں گا، میں جلد سے بھی کروں گا، میں اس حکومت کا مقابلہ کروں گا، میں اسی طرح سامنے آؤں گا۔ تو شہباز حکومت اس وقت مشکل میں ہے، ایک طرف سیلاب ہے، دوسری طرف اپنی ہی پارٹی کے اندر سے لوگ بغاوت کر رہے ہیں، وعدے کس رہے ہیں، وہ اپوزیشن والا اپنی حکومت کے ساتھ رویہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے بھی وفاقی حکومت کے خلاف طبل جنگ بجا دیا ہے، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اکتوبر میں کوئی اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہوگا، یا حکومت کو جو اس وقت معاشی حالات کی جو کشتی ہے وہ پھنسی ہوئی ہے، تو وہ تو اگر اسلام آباد کی طرف مارچ کرتے ہیں تو بہت سارے جو معاشی ہمیں نظر آ رہا تھا، تھوڑا سا ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی تو کوئی ریلیف ملنے کا کچھ نظر آ رہا تھا، اور وفاقی حکومت کا بھی یہی لگ رہا تھا کہ شاید اب ان کا کہیں سے کچھ اچھی خبر آ جائے ان کے لیے بھی۔ لیکن جب اگر تحریک انصاف سڑکوں پہ آئے گی تو ظاہری طور پہ اسی طرح ہی ہوگا، معیشت پھر ایک بار جو ہے نا وہ سٹاک مارکیٹ ہو یا ڈالر کی قیمت ہو تو وہ پھر اوپر جائے گی، سٹاک مارکیٹ نیچے آئے گی، ڈالر کی قیمت اوپر جائے گی، تو حکومت کے لیے پھر مشکلات ہوں گی۔ تو ناظرین، جیسے جیسے نئی ڈیولپمنٹ آئیں گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔